بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادوگری کا الزام لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جب فرعون اور اس کے اہل دربار کی کچھ نہ بن پڑی اور ضد و تعصب کی بنا پر ماننے سے انکار کر دیا تو یہ کھلے معجزات دیکھ کر اہل دربار سے فرعون نے کہہ دیا کہ یہ کوئی بڑا جادوگر ہے اور یہ اس ارادے سے یہاں آیا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے بے دخل کر دے۔ اہل دربار سے مشورہ لیا کہ اب تمہارا کیا خیال ہے؟ اہل دربار نے یہ کہا کہ آپ موسیٰ اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دے دیں اور ملک کے نامور جادوگروں کو بلائیں اور پھر ایک بڑے میدان میں ان سب کا مقابلہ کرائیں۔ ہمیں کبھی امید ہے کہ ہمارے ملک کے جادوگروں کے آگے موسیٰ اور اس کے بھائی کی کچھ نہ چلے گی اور اس طرح یہ کھیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، تو جادو کے زور سے ہمارا ملک چھیننا چاہتا ہے تو مغرور نہ ہو، ہم بھی جادو میں تیرا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دن اور جگہ مقرر ہو جائے، ہم بھی اس دن وہاں آ جائیں گے اور تو بھی کھلے میدان میں سب کے سامنے ہار جیت کھل جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے منظور ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کے لیے تمہارا عید کا دن مناسب ہے۔ تمہارے وعدے کا دن وہی ہے جو جشن منانے کا دن ہے اور سب لوگ چاشت کے وقت تک جمع کر لیے جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی عید کا دن عاشوراء کا دن تھا۔ یہ یاد رہے کہ انبیاء علیہ السلام ایسے موقعوں پر کبھی پیچھے نہیں رہتے، ایسا کام کرتے ہیں جس سے حق صاف اور واضح ہو جائے اور ہر ایک پر کھل جائے۔ اس لیے آپ نے ان کی عید کا دن مقرر کیا اور وقت دن چڑھے کا بتلایا اور صاف ہموار میدان مقرر کیا کہ جہاں سے ہر آدمی آسانی سے دیکھ سکے اور جو باتیں ہوں وہ سن سکے۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ فرعون نے مہلت چاہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا۔ اس پر وحی اتری کہ مدت مقرر کر لو۔ فرعون نے 40 دن کی مہلت مانگی جو منظور ہو گئی۔ مدت مقرر ہو گئی، دن اور وقت اور جگہ کا تعین بھی ہو گیا تو فرعون نے ادھر ادھر سے جادوگروں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں جادو کا بہت زور تھا اور بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ مقررہ وقت تک جادوگر بھی جمع ہو گئے۔ اس میدان میں فرعون اپنا تخت نکلوا کر اس پر بیٹھ گیا اور تمام امراء وزراء بھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ رعایا بھی سب جمع ہو گئی۔ جادوگروں کی ٹولیاں صف باندھے تخت کے آگے کھڑی ہو گئیں۔ فرعون نے ان کی کمر ٹھوکنی شروع کی اور کہا کہ آج اپنا وہ ہنر دکھاؤ کہ دنیا میں یاد رہ جائے۔ تو جادوگروں نے کہا کہ ہمیں اس کا انعام بھی ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا، ہاں ضرور، اور تم اس وقت مقربین میں شامل کر دیے جاؤ گے۔ ادھر خدا کے کلیم نے جادوگروں کو بھی تبلیغ کرنی شروع کر دی کہ دیکھو اللہ پر جھوٹ نہ باندھنا ورنہ شامت اعمال برباد کر دے گی۔ لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکو کہ در حقیقت کچھ نہ ہو اور تم اپنے جادو سے بہت کچھ دکھا دو، خدا کے سوا کوئی معبود اور خالق نہیں ہے۔ یہ سن کر آپس میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ بعض تو سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کلام جادوگروں کا نہیں، یہ سچ مچ خدا کے رسول ہیں، اور بعض نے کہا کہ جادوگر ہیں، مقابلہ کرو۔ یہ باتیں بہت احتیاط اور پوشیدہ سے کی گئی تھی۔ آپ بلند آواز کہنے لگے کہ یہ دونوں بھائی سیانے اور پہنچے ہوئے جادوگر ہیں۔ اس وقت تو تمہاری ہوا بندی ہوئی ہے، بادشاہ کا قرب نصیب ہے، لیکن آج ہی اگر بازی لے گئے تو ظاہر ہے کہ ریاست انہی کی ہو جائے گی۔ تمہیں ملک سے نکال دیں گے، عوام ان کے محتاط ہو جائے گی، بادشاہ چھین لیں گے اور ساتھ ہی تمہارے مذہب کا ملیہ میٹ کر دیں گے۔ تمہارے اشراف ذلیل ہو جائیں گے، امیر فقیر بن جائیں گے اور بنی اسرائیل جو تمہارے غلام بنے ہوئے ہیں سب ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تمہاری حکومت پاش پاش ہو جائے گی، لہذا ان کے مقابلے میں صف بندی کر کے اپنا کوئی فن باقی نہ رکھو، جی کھول کر ہوشیاری اور دانائی سے اپنے جادو کے زور سے
اسے دبا لو، اگر وہ جیت گیا تو ریاست اسی کی ہو جائے گی، ریاست اسی کی ہو جائے گی، اور اگر ہم غالب آ گئے تو تم سن چکے ہو کہ بادشاہ ہمیں اپنا مقرب اور خاص ارکین بنا لے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔